بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس کا ذکر دلوں کو سکون اور دماغوں کو جلا بخشتا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود ہوں نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا اس پروگرام اور اس سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم۔ اور ہمارے ساتھ اس نشست میں جو مہمان ہوں گی وہ ڈاکٹر رومانہ شبر صاحبہ ہیں، جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ ناظرین اکرام، تعلیم ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ تو انسان اور امان میں فرق جو ہے وہ اسی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے وطن کا جائزہ لیں تو اس حق سے نصف سے زائد لوگ جو ہے وہ ہمیں محروم نظر آتے ہیں۔ تو ان ساری وجوہات، نظام تعلیم کیا ہے، نصاب تعلیم کیا ہے، ذریعہ تعلیم کیسا ہونا چاہیے، ہمارے قومی اور معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تعلیمی شکل میں ہے، ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہے، اس سارے کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے، اور یہ سلسلہ وار پروگرام ہوگا جو کہ ہماری مختلف اقساط میں چلے گا۔ تو آج کے اس پروگرام کو ہم آغاز جو ہے نا اپنا مہمان کی کو استقبال اور خوش آمدید کہنے سے کرتے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کی ان کی جانب چلتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی السلام علیکم، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ میرے ناظرین کے لیے اپنا تعارف کروا جی ٹھیک ہے، میں کرا دیتی ہوں۔ میں بیسیکلی اکانومسٹ بھی ہوں، سائکیٹرسٹ بھی ہوں، اور نمبر 1 ایجوکیشنسٹ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ کے علاوہ میں سوشل موٹیویٹر بھی ہوں، اور میں نے بیڈ فورڈ کورس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں ٹیچر ٹرینر بھی ہوں، اور یہ میری وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا کچھ آپ نے اس پورے عرصے میں کیا، تو تھوڑا سا یہ دلچسپی کے لیے ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے آپ نے مینیج کر لیا؟ بہت سارے یعنی یہ ڈفرینٹ شعبہ جات ہے، ماہر تعلیم، ماہر نفسیات، ماہر معاشیات اور سوشل موٹیویٹر، یہ کیسے آپ نے مینیج کیا؟ جی میں نے اس طرح سے کیا کہ بیسیکلی آئی ایم اے سنگل پیرنٹ، اور میں بہت ینگ ایج میں وڈو ہوئی تھی، 21 ایئرس میری ایج تھی۔ تو اس کے بعد اس وقت میرے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، بہت کم ایجوکیشن تھی، لائک اونلی اے لیولز نا۔ تو پھر میرے فادر نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آگے پڑھائی بھی کرو اور سروائیول کرو۔ معاشرے کے اندر سروائیول کرنا بڑا مشکل ہے unless or until if you don't have an education۔ تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ میرے فادر نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور میں نے یہ سب کچھ کیا الحمدللہ۔ اور اب میں پڑھاتی بھی ہوں، اکیڈمی اونر بھی ہوں، اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتی ہوں، مطلب ڈفرینٹ جگہوں میں میرا کام شام چلتا ہے۔ اور الحمدللہ میرا نام بھی ایز اے ایجوکیشنسٹ، سائیکیٹرسٹ اینڈ اکانومسٹ بہت اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ۔ اور یہ سب میرے والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ہم اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب چلیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم۔ تو میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم اس سے اپنے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، یا نصاب تعلیم کو ڈسکس کرتے ہیں، یا میڈیم آف ایجوکیشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سب کی آپ اگر ہم براڈ ویو میں ہم دیکھیں تو ایک نیشن کے بلٹ ہونے میں اور ایک ملک کی پروگریس کرنے میں کیا اہمیت ہے اس نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم کی؟
جی ٹھیک ہے، آپ کا جو کوشچن ہے یہ بہت ہی بڑا اچھا کوشچن ہے، اور میں یہ بات بتاؤں گی کہ یہ دونوں لفظ نصاب اور نظام تعلیم ہماری ایجوکیشنل بیسیکلی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ملک میں ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرے گا۔ ہمارا ملک کا جو نظام تعلیم ہے اس میں تھوڑے سے کیا بہت فلاز ہیں، اس کو ہمیں چینج کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے نوٹس یہ کیا کہ میجورٹی بچے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں فیسز کو، they are going towards the ONA levels، اور وہاں کا جو کریکولم ہے that is called hidden curriculum۔ hidden curriculum سے مراد ہے وہ کریکولم جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ کا، لیکن ہمارا میٹرک سسٹم کا جو کریکولم ہے آپ نوٹس کریں وہ پچھلے 50 سالوں سے وہی چلتا آ رہا ہے کہ اگر ابو بن آدم انگلش کی پوئٹری میں ہے تو وہی چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ٹاپکس وہیں پہ گیون ہے وہ چینج نہیں ہوتے، جبکہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، ایڈیکسل میں دیکھیں یا CIE میں دیکھیں تو وہاں پہ ہر 4 سال بعد کورس چینج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو ان دونوں ورڈز کی اہمیت کا مطلب پتا ہے، لیکن ہمارا سسٹم تھوڑا سا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ایک ہی نظام تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ایک ہی نصاب تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 9-10 کی جو بکس ہیں یا 7-8 کی جو بکس ہیں وہی پرانی چل رہی ہیں۔ ہاں آکسفورڈ کی بکس لگا دی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہر 4 سال کے بعد A لیول کی بکس بدل جاتی ہیں، ہر 4 سال کے بعد IGCSE کا کورس چینج ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ملک کی ترقی میں یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، نصاب تعلیم پلس ایجوکیشن کس طرح سے پڑھائی جاتی ہے، کس طرح سے ایجوکیشن دی جاتی ہے نظام تعلیم میں دونوں، اور ہمارا ملک آئی ایم سوری ٹو سے بہت پیچھے اس چیز سے۔ جی تھینک یو۔ جی میں مزید اس کو یعنی جس طرح سے آپ نے نصاب تعلیم اور اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی کریں گے، جو اوورآل اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں تعلیم کی جو نگرانی ہے وہ وفاقی حکومت کی وزارت تعلیم اور صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے زیادہ تر تحقیق، ترقی نصاب، کیپٹل فرام میں جو پروویژن ہے اس میں مدد کرتی ہے۔ اور اگر ہم آئین پاکستان کا جائزہ لیں تو یہ آئین جو ہے اس کا A25 جو شک ہے اس کے مطابق ریاست جو ہے ریاست پاکستان 5 سے لے کر 16 سال کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی اور معیاری تعلیم دینے کی پابند ہے۔ تو اگر ہم اس کے یہ آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر عملی طور پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ ہزاروں بلکہ اس سے زائد آبادی جو ہے ہماری جو ہے وہ تعلیم کے حق سے محروم ہے۔ تو آپ اس کی کیا وجوہات ہے کہ اتنا 70 سال ہو گیا اور تعلیمی اگر ہم دیکھیں تو حکومت سب سے جو کم بجٹ ہے وہ تعلیم پہ لگاتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں آپ اگر کچھ بتا تو سکیں؟ وجوہات گورنمنٹ کی بھی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے بیسیکلی وہ بھی اتنا زیادہ ادھر رجحان نہیں رکھ رہی۔ جو میں نوٹس کر رہی ہوں کہتے تو سب کچھ ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک میں یہاں ورڈ یوز کروں گی دیٹ از کال فیوڈلزم، فیوڈلسٹ، فیوڈل لارڈز۔ جو گاؤں کے نمبردار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے وڈیریز ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے جو بندے ہیں وہاں پہ کام کریں ملازمین، وہ اپنے معاشرے میں کھڑے ہو کے چل سکے۔ وہ سوسائٹی میں ان لوگوں کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ سوسائٹی میں ان لوگوں کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ تر الٹریٹ ہے، لٹریسی ریٹ ان کا بہت کم ہے۔ باقی رہی بات کہ میں اب گورنمنٹ کا بھی لاؤں گی کہ گورنمنٹ کہتی تو سب کچھ ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں، مگر جب گورنمنٹ اسکول میں آپ جاتے ہیں نا تو وہاں بچوں کو سوائے ڈنڈے ہی پڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل ڈنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور گورنمنٹ جو ہے ابھی جیسے کہ ایک پالیسی آپ کو بھی پتا ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ ہم سب ایکولائزیشن کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آتا کیسے کریں گے، بیکاز جو اوون اے لیولس کے بچے ہیں کیا ان کو وہ نیچے لے آئیں گے؟ ناٹ پاسبل۔ یا جو بچے اس کے ہیں کیا کہتے ہیں یا جو IGCSE کر رہے ہیں ان کو وہ نیچے لے آئیں گے، یا کوئی ایسا سسٹم کر دیں گے جو معاشرے میں یعنی کہ پورے ورلڈ میں ہمارا سسٹم چل سکے گا؟ آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ تو میں یہاں پہ 2-3 پوائنٹس لینا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کا بھی تو کام ہے، لیکن فیوڈلسٹ جو کہ جاگیردارانہ نظام ہے وہ ہمیشہ روڑے اٹکاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں آج کلیئر کر دوں، کارل مارکس نے ایک بات کی تھی، ایجوکیشن بھی صرف امیروں کے بچوں کے لیے،
उसने ठीक बात की थी, उसने कहा था कि कार्ल मार्क्स जो कहता है कि एजुकेशन is always for the bourgeois class, it's not for the proletariat class. अब bourgeois class में उसने ये बात भी मेंशन की कि उसने ये कहा कि मैं जो बच्चे मतलब अच्छे घरों के बच्चे हैं, यानी कि अमीर बच्चे, तो टीचर्स को बड़ा फोकस करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरी स्कूलिंग भी अमेरिकन ग्रामर स्कूल से हुई थी और मैंने वहां पे जो वर्ड एक चीज सीखी है वो है ग्रूमिंग। आप अगर बाहर के मुल्कों में भी प्राइवेट पब्लिकली पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इतनी फोकसिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको क्लियर करूं, जब आप ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ तक बताया जाता है कि देखिए जैसे कि आपकी यहाँ पे एक सुई है और आपने यूं ही रहना है, आपने ऐसे नहीं होना, अगर आपने ऐसे हो गए तो वो सुई आपको चुभ जाएगी। कहने का मकसद ये कि वो आपको एजुकेट भी करते हैं और ग्रूम भी करते हैं। अब जो बात आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से कि हमारा जो सिस्टम है वो तरक्की नहीं कर रहा। वही रटाफिकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल स्टडी तो आती ही नहीं, तो वो क्यों नहीं आ रही, मुझे तो समझ में ये बात नहीं आ रही। और मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट शुड फोकस्ड, और स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे जागीरदाना निजाम है वो खत्म होना चाहिए। प्रिविलेज लॉर्ड्स जो है वो कभी नहीं चाहते कि उनके मुजारे ऊपर आ जाए उनसे, अगर वो ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो दैट्स द पॉइंट बेसिकली। जी, मैंने जवाब दे दिया आपको। इसमें जो आपने फ्यूडलिज्म की आपने बात की, और जब हम बाज़ इलाकों की रैंकिंग देखते हैं तो हम देखते हैं कि शरह तालीम जो इस्लामाबाद में है वो सबसे ज़्यादा है, 96% है। और अब रिमोट एरियाज़ का आप जाएँ तो कोलू एक एरिया है जहाँ 28% है। तो इन एरियाज़ में इतना डिफरेंस है यानी शरह तालीम में, तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या कहती हैं कि क्या वो जी, नमकदार तबका पहला पॉइंट मैंने या तो वो अभी एलीट बताया कि क्लास मेरे है कि साथ। जो जी। जी, मैं आपको बताती हूँ कि रिमोट एरियाज में तो कोई दिखता ही नहीं जाते। गवर्नमेंट ने कहा बस कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल ओवर हियर, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चलो हमारे पास एक कम्युनिटी तैयार होगी। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो बेचारे गाँव में बैठे होते हैं, पत्थर वो कूट रहे होते हैं, सो बहुत सारी यहाँ पे ये आ रही है कि एक तो प्रेशर पीरियड जिसको मैं नाम लूंगी आपको यहाँ पे फ्यूडलिज्म, दूसरा फ्यूडलिज्म के अलावा मैं यहाँ पे एक और बात करूंगी और वही बात आ जाती है कि इस्लामाबाद में चूंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं, पैसा भी खुला है, जहां जहां पैसा खुला है तो बच्चों वहां पे हाई रेट के लोग जो है ना, हाई लेवल के लोग जो है जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दीज किड्स, उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, कोई नहीं सोच रहा। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उनको भी एजुकेट करें? हाँ, कुछ एनजीओ हैं जो उनके लिए कर रही है काम, लेकिन वो कितना करेंगे काम, एक हद तक ही करेंगी ना। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमारा गांव का सिस्टम में बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। आप सिंध को देख लें, बडेरा नहीं चाहते कि वहां के लोग पढ़ सके, बलूचिस्तान को देख लें, और भी कई जगह है मैदान के रिमोट एरिया में, वहां कई चीजें नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात कहूंगी कि हमें हमें खुद भी क्योंकि हम एक पार्ट है सोसाइटी का, तो हमें खुद भी यहाँ हिस्सा लेना चाहिए। एंड आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ बिकॉज ऑफ दिस कि मैं वहां पे एजुकेशन प्रमोट करना चाह रही हूँ, कुछ रिमोट एरियाज में भी कोशिश है। अल्लाह करे ये पूरी हो जाए, लेकिन इतना तो नहीं वो कम कर सकेंगे। लेकिन ये है कि वी वांट बिल्डिंग एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो काम है ना कुछ करे। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि उनके पीछे भी प्रेशर हुआ हुआ है। किसका? लॉर्ड्स का, फिडल लॉर्ड्स का। मैं तो उनको डायरेक्टली बात करती हूँ कि वो लोग नहीं चाहते कि अगले गरीब तबका ऊपर आए, और इस्लामाबाद में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो हर बंदा अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह से आपने निसाब तालीम का ज़िक्र किया और उसमें रेटिफिकेशन का ज़िक्र किया, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो सबसे बड़ा मसला है, वही ये सिलेबस का ही है, निसाब तालीम का है, जो कई साल पुराना है। और उसमें हर हुकूमत जो है आती है, इनकी तालीमी पॉलिसी में कंटिन्यूटी तो रहती नहीं है। एक आध तब्दीली करके तो समझते हैं कि हमने इसको चेंज कर दिया, लेकिन ये सारा कुछ बेसूद होता है। वही असातिज़ा इकराम मुंतखब अबवाब से बच्चों को रटा लगवा लेते हैं, और वो बच्चा जो है वो 99% में मार्क्स तो ले लेता है, लेकिन आगे जाकर अमली ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं होता। तो ये निसाब तालीम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जहाँ आप देखें, वहाँ तो मतरूक है, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं हमारे निसाब तालीम में जो कि दूसरी जगह पे ख़त्म हो चुकी हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी?
جی بالکل آپ نے کوشچن ٹھیک کیا. ایکچولی میں یہی ورڈ بتانا چاہ رہی تھی. دیر آر ڈفرنس ان دا ٹو ورڈس. کانسیپچل اسٹارٹنگ نمبر 1 پوائنٹ اینڈ رٹافیکیشن. رٹافیکیشن ہمارے نظام تعلیم میں ہے اور پچھلے کتنے عرصے سے, یعنی کہ آج سے نہیں, پچھلے کتنے عرصے سے, یعنی کہ جب سے پاکستان بنا تب سے قائد اعظم میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسا نظام تعلیم دوں گا, لیکن اور یا علامہ اقبال نے بھی نہیں سوچا ہوگا, لیکن ایسا نظام تعلیم مل چکا ہے ہمیں. اب ٹیچرز کیا کرتے ہیں, ان کے لیے آسان طریقہ ہے, بچوں کو کہتے ہیں چلو جی یہ پکڑو رٹا مارو اور ختم ہوگی بات. لیکن دس از ناٹ دا پوائنٹ. جبکہ کانسیپچل اسٹڈنگ جو باہر کے بچے ہیں ان کو باقاعدہ پریکٹیکلی کرایا جاتا ہے, ان کو کانسیپٹ بیس اسٹڈنگ کرائی جاتی ہے. جب تک آپ کو کانسیپٹ بیس اسٹڈنگ نہیں کرائی جائے گی آپ لائف میں کامیاب نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل اگر میں ٹیچر ہوں اور اگر میں نے رٹا ہی مارا ہوا ہے تو میں جا کے بچوں کو کیا پڑھاؤں گی, رٹا ہی سکھاؤں گی نا. لیکن اگر میں نے رٹا نہیں جی سیکھا جی ہوا اور میں نے خود کانسیپچل اسٹڈنگ کر رکھی ہے تو کانسیپچل اسٹڈنگ میں بچوں کو بھی آگے کراؤں گی. اسی طرح آپ خالی اس بات پہ یہاں نہ لیں, آپ انجینئر لیں, ڈاکٹر لیں جو کہ رٹے پہ بیٹھ کے چل رہے ہوتے ہیں اور جو کانسیپچل اسٹڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو میں بڑی اس بات پہ افسردہ ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ رٹا بیسڈ ہے اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. وی ہیو ٹو فنش اٹ. لیکن کیسے, کون کرے گا؟ کیونکہ ٹیچرز بھی جو باہر سے آ رہے ہیں وہ پاکستانی, جو مطلب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہی ہیں, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ٹیچر بھی رٹافیکیشن بیسڈ ہے. تو وہ آ کے بچوں کو رٹا ہی لگوا دیتے ہیں, چلو جی رٹا مارو, یہ کر لو, بولر سسٹم کو یاد کر لو. بچے بول سسٹمس کو یاد, کو کیمسٹری کی میں بات بتا رہی ہوں, یا بایولوجی یا ڈائجسٹو سسٹم یاد کر لو, یہ ساری چیزیں. لیکن ان کو وہ یہ نہیں بتاتے کہ جب تک آپ کانسیپٹ پہ نہیں جائیں گے, ایم سی کیوز نہیں کریں گے, آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہیں اور ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں ابھی تک نہیں انوالو ہوئی. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا, اس میں جو دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ میں پوچھ کے تو پھر ہم آگے چلیں گے. ہمارا پروگرام محدود ٹائم کا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن میں ڈائیورسٹی ہے, مثلا آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے, اور ہمارے دینی مدارس میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے. وہاں دینی ایک تعلیم ہے, ایک آپ دیکھیں اس میں تقسیم در تقسیم. ہماری کوئی تعلیمی پالیسی اور سلیبس ایک نہیں ہے, ڈفرینٹ ہے. ہر سیکٹر کا اپنا اپنا نصاب تعلیم ہے. تو اس کو کیسے ہم, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ایک جامع تعلیمی پالیسی بنانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ جی یہی میں نے ورڈ یوز کیا تھا, ہڈن کریکولم. ہڈن کریکولم ہوتا ہے جیسے کہ ایک اسکول ہے, اس کا اپنا کریکولم ہے, اس کے اپنے ریسورس پیکس ہیں, وہ اپنے ریسورس پیکس آگے کسی کو نہیں دے گا. اور وہی جو بکس لکھی ہوئی ہوں گی اس کے بعد جو باہر سے آئیں گی وہ کوشش کرے گا کہ میری جو بکس ہیں وہ دوسرے اسکول میں نہ جائیں. اسے کہتے ہیں ہڈن کریکولم. اور یہی بات بہت سے لوگوں نے امریکہ میں اور لندن میں کی تھی کہ اسپیشلی اگین میں لے کے آؤں گی ویبر کو, ویبیرین تھیوری میں, اور کارل مارکس کو. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ہڈن کریکولم کیوں ہے, ہڈن کریکولم کیوں کریٹ ہو رہا ہے. تو بات سب بتی یہ وہاں بھی ہے, باہر ملکوں میں بھی ہے. جیسے میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو امریکن گرامر اسکول ہیں ادھر بھی ہے. پبلک اسکولز میں گرومنگ نہیں ہے, صرف ایجوکیشن فری ہے او لیولز تک. لیکن پرائیویٹ اسکولز میں تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گرومنگ بھی ہے. اب ہم پاکستان میں آتے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ 3 طرح کے اسکولنگ سسٹمز ہیں. نمبر 1 ویری ایلیٹ کلاس, you may call it both جائز class. Number 2 upper middle class. Number 3 middle class. And number 4 totally lower class. بالکل غریب بچے. غریب بچوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, ان کو تو آپ دیکھیں دیہاتوں میں بٹھا کے زمین پہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ ابھی کسی نے وہ بھی دیکھا تھا تو بھینسوں کے, یہ ہم نے نوٹس کیا تھا کہ بھینسیں بندھی ہوئی تھی اور وہاں بچے پڑھ رہے تھے. لڑکیاں پڑھی تھی کہ لڑکیوں کا کوئی گورنمنٹ اسکول تھا سندھ میں. یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ہر چیز میں دھاندلی ہے. تو یہاں پہ بھی ایجوکیشن میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے, مطلب ایکولائزیشن نہیں ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایکولائزیشن ہو تاکہ تمام بچے اس معاشرے کے لیے سوٹیبل ثابت ہو. تمام بچے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے, لائف میں آگے چل کے ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. اگر یہ ہیلپ فل ثابت نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی جنریشن ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں لندن, امریکہ اور باہر ملکوں میں جنریشن کو کتنا, یوتھ کو کتنا زیادہ وہ کیا جاتا ہے, اور ہمارے ملکوں میں یوتھ کی بہت ویلیو ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیا ویلیو ہے؟
हम उन्हें क्या दे रहे हैं उन बच्चों को? हम तो कुछ भी नहीं दे रहे उन बच्चों को। अच्छा, तो मैं मैं इस सिस्टम मैं से थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल। यानी आप ये जो आपने यानी फैसिलिटीज के हवाले से, बच्चों की फैसिलिटीज के हवाले से बात की और इक्वलाइजेशन के हवाले से अदाद शुमार आपके सामने रखी, आगे चलें। 2015 2016 के तालीमी जो अदाद शुमार के मुताबिक जो है, पाकिस्तान में जो 11% जो 21% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्टाफ की कमी है, नहीं एक एक उस टीचर उसको चला रहा है। इसी तरह 14% ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल हैं। इसी तरह 40% ऐसे हैं जिनमें बिजली कोई नहीं है। 29% ऐसे स्कूल पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनमें पानी यानी साफ पीने का पानी नहीं है। और 43% ऐसे हैं जिनकी इमारतें टूटी फूटी हैं। और 7% तो ऐसे हैं कि जो जिनके पास इमारत ही कोई नहीं है, वो दरख्त के नीचे या कोई इस तरह से साए के नीचे चल रहे हैं। तो जब आप यानी गवर्नमेंट इस तरह से होगा कि ना काफ़ी स्टाफ होगा, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर क्या सीखेंगे ये हम तो इस तालीमी निज़ाम को एक मज़ाक बनाए हुए हैं। क्या देखिए कहती हैं कि आप इस बारे में? हाँ, बिल्कुल मैं ये बात करूंगी कि फिर क्या, अभी आपने ये बात की तो फिर टीचर्स कैसे होंगे उनके, आप ये भी सोच रहे हैं। बच्चे क्या पढ़ के जाएंगे? वो अली बे पे क्लास 5 से अंग्रेजी शुरू होती है, जबकि अंग्रेजी का मैं ये बात करूंगी कि इंग्लिश जो है वो पूरे इस वक्त, मैं इंग्लिश ये नहीं कह रही कि मैं इंग्लिश के फेवर में हूँ, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लिश पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है इस वक्त ना। तो इंग्लिश तो जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो आपको सीखनी पड़ेगी मजबूरन, नेचुरली, बिकॉज आपको वहां पे जाके सर्वाइवल करना है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूंगी वो ये कि हमारे मुल्क के जो मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पे कि हमारे मुल्क को अभी तक एजुकेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा। वो नहीं समझ रहे कि हमारी यूथ जो है वो हमारा खजाना है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो है ना, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर जो भी आती है वो अपने लिए आती है और अपना ही खा पी के चली जाती है। कभी कोई किसी के लिए काम नहीं करता ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं ले आई हूँ बात, बिल्कुल आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए वो तो बहुत अच्छे बताए। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जो है ना बिल्कुल जीरो पे हैं। आप उन बच्चों को बुला के यहाँ पे देख लें तो वो बच्चे जो बच्चे स्कूल्स में हैं उन बच्चों से बिल्कुल जीरो है। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये आ रहा है कि बच्चे जो हैं बेसिकली इधर हमारे हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ही खराब है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है कम से कम भी 5 साल तो चाहिए। तो तो हेलो। मैं चाहती हूँ कि सही तरीके से बिल्डअप करें और जी, मतलब कोई हमारे जो पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियन है और मिनट। फिर जाके हेलो, वो, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आपकी आवाज कम आ रही है मुझे ना, कम आ रही है आवाज मेरी। जी, जी। अब आपकी आपकी आवाज़ ठीक आवाज आ रही है। और आपकी आवाज भी आप ठीक आ रही है। मैं कह रही हूँ पॉलिटिशियंस को चाहिए, इतना पैसा है इनके पास जी, कि अब ये हर एक पॉलिटिशियन जी। मिलके एक एक जगह पे, जो पुराने भी हैं और नए भी हैं, एक एक बिल्डिंग अलॉट कर दे बच्चों के लिए और उनके लिए टीचर्स अच्छे हायर कर दे ताकि बच्चों के अंदर एजुकेशन आए। यही बच्चे कल को बड़े होकर इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, यही बच्चे, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आप अब कभी उनके पास जाके बात करें, जो उनको सारा पता जो होगा। आपने पॉलिटिशियन की बात की और हमारे इमरान खान साहब जो है एक नया पाकिस्तान बनाने के हवाले से आए थे और उन्होंने एक नई तालीमी पॉलिसी का भी ऐलान किया था। तो उस तालीमी पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये तालीमी पॉलिसी बनाते बनाते मेरा ख्याल है 10 साल और लग जाएगी। इसकी वजह ये कि कैसे पॉसिबल है कि ओ लेवल्स के बच्चे नीचे आ जाएंगे या तो, और या फिर ये पॉलिसी ऐसे होगी कि जो नीचे वाले बच्चे हैं वो, जिनको अभी क्लास 6 से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वो कैसे सारा कुछ इंग्लिश मीडियम कोर्स में कवर करेंगे? आप मुझे बताएं ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझती कि इतना आसान है कि क्या पॉलिसी बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो एक और बात भी मैं कर दूं यहाँ पे कि जो गरीब बच्चे होते हैं, अगर वो बच्चे पेपर्स देते हैं बाहर मुल्कों में ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के, तो मैं
اچھا 30,000 روپیز پر سبجیکٹ فیس ہے. تو اگر آپ کے پاس 6 سبجیکٹس ہیں آپ حساب لگا لیں یا 5 سبجیکٹس ہیں تو 1.5 لاکھ میں تو یہی فیس ہوگی. اسکولس کی فیس الگ سے آپ لوگوں کے پاس, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون افورڈ کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا اگر وہ بچوں کو آپ یہ میٹرک سسٹم پہ لائیں گے تو میٹرک سسٹم کا سلیبس تو بدلے, تو سلیبس ہی نہیں بدلا جا رہا ہے, وہ وہی چلتا آ رہا ہے جو پچھلے 10 سالوں 15 سالوں 20 سالوں سے تھا, اور جتنے لوگوں نے پڑھا, ہمارے اما ابا نے پڑھا ہوگا اور انہوں نے بھی پڑھا ہوگا, سسٹم وہی ہے, وہ چینج نہیں ہو رہا. ہمیں سسٹم چینج کرنا ہے, جب تک ہم چینج نہیں کریں گے تو نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. جی آپ کو میری بات آ رہی اچھا ہے؟ ہمارا یہ ناظرین کے لیے, جی جی آ رہی ہے, ناظرین کے لیے ہم یہ کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ مختلف اقساط میں چلتا رہے گا, اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے باعث یعنی دلچسپی بھی بنے گی, کیونکہ آپ کے سوالات جو ہوں گے وہ مزید اس مسئلے کو سامنے لے کے آئیں گے. میں آخری سوال آپ سے کر کے آج کی اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو مختلف این جی اوز جو ہے وہ بھی تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہیں, اور بعض این جی اوز کا جو کام ہے وہ مثالی ہے. اس میں اگر ہم آزاد کشمیر کی حد تک لیں تو ریڈ فاؤنڈیشن ایک ہے, وہ تعلیمی میدان میں بہت بہترین کام سر انجام دے رہی ہیں. تو این جی اوز کا کیا مثالی کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہ میں آپ سے آخری سوال لوں گا آج کی اس گفتگو کا. آپ نے آپ کو میرا آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی 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 میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی, اور وہ صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ این جی اوز جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, دے آر ورکنگ. لیکن پرابلم یہ کہ ہر دفعہ تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے, گرانٹ نہیں ملے گی. جب گرانٹ پوری نہیں ملے گی تو وہ کتنا کام کر سکیں گے. تو بیسیکلی این جی او از ورکنگ, میں یہ نہیں کہتی مینی این جی اوز آر ورکنگ تاکہ جو ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکے, لیکن کئی جگہ پہ ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو پراپر وے میں پیمنٹس نہیں مل رہی, اور جب پیمنٹس ان کو نہیں ملتی تو پھر وہ اسٹاپ کر جاتے ہیں. لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ خود سے ہی کر کے پیسے اکٹھے کر کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, اور کچھ لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں چندہ بندہ تاکہ بچوں کو ایجوکیشن اچھی مل جائے, تاکہ جو ہمارے یہ معاشرے کے ننھے منھے بچے آگے چل کے یہ ملک کے قوم کے لیے باعث فخر بن سکیں. بہت شکریہ, آج آپ نے وقت دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں تو وہ کہہ دیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. میں آج ایک چھوٹی سی بات یاد کروں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, میں کہتی ہوں کہ کوئی یتیم بچہ لے کے پال لیں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی ہے اور آپ کو کوئی بچہ چاہیے تو آپ ایک بچہ لے کے اسے پڑھا دیں. جی ناظرین اکرام, آج ہمارا موضوع گفتگو تھا نظام تعلیم, ذریعہ تعلیم اور نصاب تعلیم. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھیں ڈاکٹر رومانہ شبر صاحبہ, جو کہ ہمارے نفسیات, ہمارے تعلیم, ہمارے معاشیات تھیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً یہ ایک لمبا موضوع ہے جس پہ بحث کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اہمیت کے اعتبار سے ملک کی ترقی اور تعمیر میں یہ کلیدی رول ادا کرنے والی ایک اس کی حیثیت ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کو آپ نے معلوماتی پایا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز شاہد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.